أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجی اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ام دانش تعلیم القرآن گریجویٹ آج جز 29 کی تفسیر لوں گی۔ سورہ جن مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع ہے اور 28 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع، کہہ دیجئے وحی کی گئی میری طرف، بے شک غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے سنا ہم نے ایک قرآن عجیب، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی تھی کہ ایک جنوں کا گروہ نے قرآن کو سنا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں تھے، جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں کا ایک گروہ وہاں سے پاس ہو رہا تھا، تو وہ گروہ رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے اور پھر وہ ایمان لے کر آئے۔ تو ان کا کیا سوچنا ہے اس چیز کا یہاں پہ ذکر ہے، رہنمائی کرتا ہے طرف ہدایت کی طرف، بس ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ یعنی کہ یہاں پہ جن کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی اس سے پہلے قرآن نہیں سنے، پہلے وہ مشرک تھے، لیکن جب وہ قرآن سنے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے، اور وہ اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور بے شک وہ بلند ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی اور نہ کوئی بیٹا، یعنی کہ جیسا کہ یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیوی ہے اور اللہ کا بیٹا ہے، تو اس طریقے سے وہ لوگ بول رہے کہ یہ سب غلط چیز ہے۔ اب ہم کو سمجھ آ گیا کہ اللہ کا نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور بے شک وہ کہا کرتے تھے ہمارے نادان اللہ پر زیادتی کی باتیں، یعنی کہ جو ان میں بے وقوف تھے، یعنی کہ ابلیس ہے یا جو جنوں میں بے وقوف ہے، وہ سب کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گڑتے تھے اور زیادتی کی باتیں کہتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم نے گمان کیا ہم نے کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر کوئی جھوٹ، اور بے شک وہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے جو پناہ مانگا کرتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، تو بڑھا دیا ان کو تکبر میں۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے پہلے کے دور میں بھی اور ابھی بھی ہوتا ہے کہ جنوں سے پناہ مانگتے لوگ، اور عربس میں بھی یہ کافی تھا یہ اس ٹائم پہ، اور ابھی بھی جیسے تعویذ ہے اور جو جنوں کے تھرو جو لوگ رہتے، جو بابا لوگ رہتے، وہ لوگ کیا ہے جنوں کے تھرو مدد مانگتے۔ تو یہاں پہ یہ خود بول رہے جن خود بول رہے کہ وہ بڑھا دیا ان کو تکبر میں، یعنی کہ ان سے مدد مانگنے کی وجہ سے کئی جنوں میں تکبر آ گیا۔ تو جب بھی ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو ہم کو کیا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنا ہے۔ کئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کچھ ڈاؤٹ ہے کہ کچھ جن ہے ایسا ہے، لیکن جنوں کی پناہ کبھی بھی نہیں مانگنا ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک وہ سمجھتے تھے جیسا کہ تم نے سمجھا، ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو، یعنی کہ ان کو بھی آخرت پہ یقین نہیں تھا۔ اور بے شک ہم نے چھوا ہم نے آسمان کو تو پایا ہم نے اس کو بھرا ہوا ہے چوکیداروں سے سخت اور شعلوں سے، یعنی کہ جب وہ گھومتے ہیں وہاں پہ تو دیکھتے ہیں کہ اتنی سخت سیکیورٹی ہے آسمان پہ، وہاں پہ ہر دروازے پر فرشتے ہیں اور پھر شعلے ہیں۔ اور بے شک ہم تھے ہم اور بیٹھتے ہم اس میں
بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے، تو جو کوئی سنتا ہے اب پاتا ہے اپنے لیے شقاق کھات میں. یعنی کہ اس سے پہلے بھی ہم لے چکے ہیں کہ شعلوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، جنوں کو بھگانے کا ذریعہ تھا وہ. تو اسی طریقے سے جب وہ بول رہے کہ ہم جب آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں کئی جگہوں پر تو قرآن سنتے ہیں وہاں پہ، لیکن اگر کوئی وہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے تو پھر ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ ایک شعلہ لگا دیتے. اور بے شک ہم جانتے کیا شر ہے ارادہ کیا گیا ساتھ ان کے جو زمین میں ہے، یا ارادہ کیا ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا. یعنی کہ یہاں پہ بول رہے کہ جنوں کو بھی علم میں غیب نہیں تھا، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شر کا ارادہ کر رہے ہیں یا خیر کا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں سے نیک لوگ ہیں اور ہم میں سے علاوہ ہے ہم تاریخوں میں مختلف. یعنی کہ جن بھی کیا ہے، جیسا انسان میں نیک اور بد رہتے اسی طریقے سے جن میں بھی نیک اور بد رہتے، اور ہر طریقے ان کے مختلف ہے. اور بے شک ہم سمجھتے تھے ہم کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں، اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اس کو بھاگ کر. یعنی کہ اب جن سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے سے بچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو بھاگ کر بھی عاجز نہیں کر سکتے، تو اب اللہ کی بات سننا ضروری ہے. تو دیکھیے جن جیسی مخلوق صرف ایک بار قرآن سن کے کتنا اپنے آپ کو چینج کر لیے، کتنا شرک نکال دیے اور کتنا اللہ پہ ایمان لا لیے. اور انسان ہے کہ بار بار قرآن پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود اتنی ہٹ درمی میں رہتا کہ اللہ کی ٹوٹل فرما برداری کرنا تو دور کی بات، بس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بھی چھوڑ دیے تو بہتر رہتا اس کے لیے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا، اور بے شک ہم نے جب سنا ہم نے ہدایت کو ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، بس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو نہ وہ ڈرے گا کم کرنے میں اور نہ زیادتی میں. یعنی کہ ایمان لانے کے بعد ان کے اجر میں نہ کوئی کمی ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی. اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ نافرمان ہیں، تو جو کوئی اسلام لائے تو یہی لوگ انہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا. یعنی کہ ان کے لیے کیا ہے پھر ہدایت ہے. وہ اما القاسطون، اور رہے ظالم لوگ تو ہیں وہ جہنم کے لیے ایندھن. اور یہ کہ اگر انہوں نے استقامت اختیار کیا ایک راستے پر، البتہ پلائیں گے ہم ان کو پانی وافر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر کوئی استقامت کرے، اسلام کے راستے پہ چلنا چاہے، تو پھر ان کو پلائیں گے ہم ان کو پانی وافر. یعنی کہ خوب پانی پلایا گا، پانی کی کمی نہیں ہوگی، اور بہت سے نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا تاکہ آزمائش کرے ان کی اس میں. اور جو کوئی اعراض برتے گا اپنے رب کے ذکر سے داخل کرے گا اس کو سخت عذاب میں. عذاباً صعدا ہے، یعنی کہ سخت عذاب. تو صعدا کا مطلب ہے جہنم کا کوئی اونچا پہاڑ جو بہت سلپری ہوتا ہے، تو بار بار اس پہ انسان چڑھتا ہے پھر پھسل کر جہنم میں گرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو قرآن سے اعراض برتے گا اس کے لیے جہنم ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہے، بس نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو. یعنی کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد جو ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا جب مسجدوں میں بڑے حلقے بنے ہوں گے، لیکن ان حلقوں میں دین کی باتیں نہیں، صرف دنیا کی باتیں ہوگی، بس تم ان کے پاس بھی نہ بیٹھنا. یعنی کہ مسجد کا بہت احترام کرنا ہے. مسجد نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی جگہ ہے، سیکھنے کی جگہ ہے. وہاں پہ کوئی گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا بھی غلط ہے، کوئی ڈسکشنز دنیا کی باتیں کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور بے شک وہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ کہ پکارے اس کو، قریب تھا کہ وہ ہو جاؤں اس پر گروہ گروہ. یعنی کہ یہاں پہ کہا جائے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو جنات وہاں پہ گروہوں میں جمع ہو کے وہاں پہ سنتے تھے. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر قرآن پڑھتے تو پھر مکے میں جو اہل مکہ تھے، کفار تھے، وہ لوگ گروہ گروہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے. کہہ دیجئے بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو اور نہیں میں شریک ٹھہراتا ساتھ اس کے کسی ایک کو. کہہ دیجئے بے شک نہیں مالک ہو سکتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ بھلائی کا. کہہ دیجئے بے شک میں ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھ کو اللہ سے کوئی ایک، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا اس کے سوائے کوئی جائے پناہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ قسم سے بول رہے کہ آپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتے. تو ہم ایک نارمل انسان ہو کے سوچنا ہے کہ کس کس کو پکارتے ہیں، کس کس کی مدد لیتے ہیں. تو اللہ کے سوا کوئی بھی ہم کو کوئی بھی چیز سے نہیں بچا سکتے. الا بلاغ من اللہ، مگر پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی. اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اسے جو وعدہ کیا جاتا ہے تو عنقریب وہ جان لے گے کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے. یعنی کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جہنم کو جھٹلاتے تھے جب وہ دیکھیں گے وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ قیامت کو دیکھیں گے
یا عذاب کو دیکھیں گے یا خود کی موت کو بھی دیکھیں گے تو پھر وہ لوگ جب جان لیں گے کہ کیا چیز کیا زیادہ ہے اور کیا کمزور ہے۔ کہہ دیجئے نہیں میں جانتا، کیا قریب ہے وہ جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یا مقرر کر دے گا اس کے لیے میرا رب کوئی مدد۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا۔ جاننے والا ہے غیب کا، پس نہ وہ ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی ایک کو، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، مگر جس کو وہ پسند کرے رسولوں میں سے، پس بے شک وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ پس کچھ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کچھ بات بتانا چاہتے ہیں تو یہ فرشتوں کے تھرو یا وحی کے تھرو ان کو پتہ چلتا ہے، تاکہ وہ جان لے انہوں کے تحقیق انہوں نے پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات کو، اور اس نے گھیر لیا ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے، اور اس نے گن رکھا ہے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے، یعنی کہ ہر چیز کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے، 2 رکوع ہے، 20 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، یعنی کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اہم احکامات پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قیام کرو رات کو مگر کم، یعنی کہ رات کے کچھ حصے میں قیام کرو، یعنی کہ نماز ادا کرو۔ تو قیام اللیل کا بھی یہاں پہ حکم ہے، آدھا اس کا یا کم کر لو اس سے تھوڑا سا، یعنی کہ 1/3 رات یا 2/3 رات جاگیے، یا زیادہ بڑھا دو اس پر، اور آہستہ آہستہ پڑھو قرآن کو، آہستہ آہستہ پڑھنا، یعنی کہ اپنے اوپر ایک ہاف سٹینڈرڈ ہے، 1/3 رات جاگو، 2/3 رات جاگو، جو بھی ہے جاگ کر کیا کرو، آہستہ آہستہ قرآن پڑھو، یعنی کہ نماز میں تہجد میں قرآن پڑھو، اور اچھا آہستہ آہستہ پڑھنا ہے کیونکہ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آہستہ پڑھتے تھے کہ ہر آیت پہ جہاں پہ بھی عذاب کا کچھ ذکر آتا تو پناہ مانگتے تھے، پھر جہاں پر جنت کا ذکر آتا تو جنت کا سوال کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جب تک قرآن کو ترتیل سے نہیں پڑھا جاتا پھر قرآن سمجھ نہیں آتی۔ بے شک ہم ان قریب ہم ڈالیں گے آپ پر بات بھاری، یعنی کہ اب یہاں پہ انڈیکیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ذمہ داری آنے والی ہے، جو وحی آنے والی ہے اور جو نبوت کا پیغام ہے، یہ سب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آنے والی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کر رہے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا زیادہ شدید ہے، وہ کچلنے میں اور زیادہ درست ہے بات میں، یعنی کہ ایک نفس کے اوپر قابو پا کے رات کو اٹھنا ہے۔ تو رات کو اٹھنا اتنا مشکل ہے، یعنی کہ اگر رات کے قیام نہیں ہوتا یا تہجد کو نہیں اٹھ سکتے تو صحابہ کرام کا قول ہے کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ لیا، اس لیے رات کو اٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اس بات کے لیے۔ اور سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ اگر کھانا کم کھائے تو پھر رات کو اٹھنا آسان ہوتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں مشغولیت ہے طویل لمبی، یعنی کہ دن میں آپ کی الگ ہی مشغولیت ہے، تو اس لیے رات کو اٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کرو نام اپنے رب کا، اور کٹ جاؤ اس کی طرف، کٹ جانا رب مشرق کا اور مغرب کا، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، پس بنا لو اس کو کارساز، اور صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور چھوڑ دو ان کو چھوڑنا اچھی طرح خوبصورت طریقے سے، یعنی کہ جو بھی وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تو بس ان کو سمجھا کے چھوڑ دو، اور چھوڑ دو مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو، نعمت والے، اور ڈھیل دو ان کو تھوڑی سی، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے، اور کھانا اٹکنے والا اور دردناک عذاب ہے۔ کانپے گی زمین جس دن، اور پہاڑ، اور ہوں گے پہاڑ تیلی بکھرے ہوئے، یعنی کہ قیامت کا منظر ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو سمجھا کے چھوڑ دو، اس کے بعد ایک بھڑکتی آگ میں انہیں پکڑا جائے گا، اور اس دن کیا ہوگا، زمین کانپ جائیں گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کی طرف ایک رسول، گواہ تم پر، جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول، یعنی کہ یہاں پہ جیسا فرعون کی طرف اور موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اہل مکہ کی طرف، اور ہم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو پکڑ لیا ہم نے اس کو سخت پکڑنا۔ تو کس طرح تم بچو گے اگر کفر کیا تم نے، اس دن کر دے گا جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جو کہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، اتنا خوفناک دن ہوگا، تو اس دن سے تم کیسے بچو گے اگر رسول کو جھٹلاؤ گے۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھاڑ رہا ہوگا ساتھ اس کے، ہے وعدہ یہ ہو کر رہنے والا، بے شک یہ نصیحت ہے، بس جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، بے شک رب تیرا
جانتا ہے بے شک آپ کھڑے رہتے ہیں قریب 2/3 رات کے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کے حصے میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اس کا یہاں پہ ذکر ہے، 2/3 رات کے اور آدھا اس کے اور 1/3 اس کے، یعنی کہ 2/3 یا 1/3 حصہ آپ رات کے حصے میں ٹھہر کر نماز پڑھتے، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ حساب رکھتا ہے رات کے اندازے کا، یعنی کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، والنہاری اور دن کا، علما اللن وہ جانتا ہے کہ ہرگز نہیں تم شمار کر سکتے اس کو، تو وہ مہربان ہوا تم پر، تو پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے، وہ جانتا ہے کہ عنقریب ہوں گے بیمار تم میں سے اور کچھ دوسرے سفر کرتے ہوں گے زمین میں، چاہتے ہوں گے اللہ کے فضل میں سے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی اتنی رات پڑھنا یا آدھی رات پڑھنا یا 2/3 رات روز کنٹینیوسلی پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کچھ آپ لوگوں میں سے مصروف بھی ہوں گے، کوئی سفر کر رہے ہوں گے یا کوئی جنگ میں ہوں گے، تو جو تمہارے اوپر آسان ہے اتنا پڑھو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وہ آخرون یقاتلون اور کچھ دوسرے جنگ کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں، فقرؤ پس پڑھو اس میں سے جو میسر آئے، یعنی کہ یہاں پہ کیا ہے جو تمہارے لیے ایزی ہو، جو آسانی سے کر سکو وہ پڑھو، وقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور قرض دو اللہ کو قرض حسنہ، قرض حسنہ یعنی کہ ایسا قرض اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ سے اس کا ایکسپیکٹیشن رکھے، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے تم پر لوگے اس کو اللہ کے پاس وہ بہتر ہے اور زیادہ بڑا ہے اجر میں، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ کی، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورہ مدثر مکی صورت ہے، 2 رکوع ہے اور 56 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، یعنی کہ یہاں پر اگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا ہے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر خبردار کرو اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پس پاک رکھو اور گندگی پس چھوڑ دو، اور نہ تم احسان کرو تم زیادتی حاصل کر سکو، یعنی کہ اگین یہاں پہ کیا ہے، ایک دائی کے لیے کیا کیا احکامات ہے اس کا یہاں پہ ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کھڑے ہو جاؤ، اب آپ کو اب کیا ہے یہاں پہ آپ کے اوپر وہی آنے والی تھی، تو آپ کو اس کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور کیا کرو، اور پاک صاف رہو۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک دائی کے لیے بھی یہ ہے، اور ہم ایک نارمل مسلمان کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم کو صاف ستھرا رہنا ہے اور پاکی اختیار کرنا ہے، اور گندگی پس چھوڑ دو، یعنی کہ شرک چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، اور نہ تم احسان کرو تم زیادتی حاصل کر سکو، اور اپنے رب کے لیے پس صبر کرو، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں تو یہ اس دن ایک سخت دن ہوگا، کافروں پر نہ آسان ہوگا۔ چھوڑ دو مجھ کو اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا، اور میں نے بنایا اس کے لیے مال بہت، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ قیامت کا دن ایمان والوں کے لیے آسان ہوگا لیکن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا، اور بیٹے اور حاضر رہنے والے، یعنی کہ یہاں پہ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف جو کہ امپورٹنٹ قریش کا سردار تھا، تو وہ بہت تکبر کرتا تھا، تو اس کی طرف اور ابو جہل کی طرف بھی اشارہ ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، مال اور بیٹے ہونے کی وجہ سے بہت تکبر کرتے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے چھوڑ دو مجھ کو اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا، اور میں نے بنایا اس کے لیے مال بہت، اور بیٹے حاضر رہنے والے، اور میں نے بچھایا اس کے لیے بچھونا، پھر وہ طمع رکھتا ہے یا امید رکھتا ہے کہ میں زیادہ دوں گا، یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جب ہم کو اتنا ملا تو ہم کچھ بھی کر لیں، ہم آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہے ہماری آیات کے لیے اناد رکھنے والے، یعنی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے آیات سے دشمنی رکھتے تھے تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے۔ عنقریب میں چڑھاؤں گا اس کو کٹھن چڑھائی پر، بے شک وہ سوچا اور اندازہ کیا، پس مارا جائے، کس طرح اس نے اندازہ کیا، پھر مارا جائے، کس طرح اس نے اندازہ کیا، پھر اس نے دیکھا، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی کافر کیا ہے اللہ کی ناشکری کرتا ہے، پھر گمان کرتا ہے کہ آخرت میں بھی اسے ملے گا، تو اللہ تعالیٰ بولے ایسا نہیں ہے، اس کو جہنم میں چڑھایا جائے گا، پھر نیچے ڈھکیل دیا جائے گا، پھر اس کو چڑھایا جائے گا، پھر ڈھکیل دیا جائے گا، پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنائی، یعنی کہ تیوری چڑھانے کا مطلب کیا ہے، جیسا آئی بروز کو اوپر کر کے پریشانی سے تیوری چڑھاتے ہیں تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے، پھر پلٹا اور تکبر کیا، یعنی کہ اللہ کی بات سے پلٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پلٹ گیا، پھر کہا نہیں یہ مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی کہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، رسول کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، ان ھذا الا قول البشر، نہیں یہ مگر ایک بات ایک انسان کی، عنقریب میں جھونکوں گا اس کو دوزخ میں اور کیا چیز
بتائے تجھ کو کیا ہے دوزخ، یعنی کہ سقر بھی کیا ہے، جہنم کا ایک نام ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ کیا دوزخ کیسا ہے، کس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے اس کو. نہ باقی رکھنے اور نہ چھوڑے، جھلسا دینے والی ہے جسم کو بدن کو، اس پر 19 ہے، یعنی کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو گھیرے ہوئے ہیں. تو انسان کو وہاں پہ جھلسا دے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اہل ویال کو اسے جہنم سے محفوظ رکھے. اور نہیں بتایا ہم نے ساتھی آگ والوں کو مگر فرشتے، اور نہیں بتایا ہم نے ان کی گنتی کو مگر ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین آ جائے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب، اور زیادہ ہو جائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ایمان میں اور نہ شک میں رہے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب اور مومن. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب یہاں پہ کیوں ایکسپلین کر رہے، ہر چیز اس لیے ایکسپلین کر رہے کہ قرآن کیا ہے، پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو اس لیے یہ سب چیزیں ایکسپلین کر کے تاکہ قرآن میں یقین بڑھ جائے، ایمان بڑھ جائے ان کا. وَلِيَقُولُ الَّذِينَ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں شک ہے، منافقت ہے اور کافر، کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اسی طرح بھٹکا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی، اور نہیں وہ مگر نصیحت انسان کے لیے. یعنی اللہ کا کام کرنے کے لیے بڑے بڑے لشکر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز جو چاہے وہ کام جس سے لینا ہے اس طریقے سے لیتے ہیں. کلا والقمر، ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ البتہ ایک ہے بڑی چیزوں میں سے، ڈراوا ہے انسان کے لیے، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ آگے بدلا جائے یا پیچھے رہ جائے ہر نفس بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی رہن میں ہے. یعنی کہ یہاں پہ کونی نشانیوں کو بتا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو انسان بھی کیا ہے، جو آگے بھیجتا ہے اپنے نیکیاں ہیں برائیاں ہیں جو بھی بھیجتا ہے اس کا پھر اسے پورا حساب دیا جائے گا. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے باغوں میں سوال کر رہے ہوں گے مجرموں سے کیا چیز لے گئی تم کو دوزخ میں. یعنی کہ کتنی امپورٹنٹ آیت ہے. دیکھیے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ لوگ باغوں میں ہوں گے تو وہ لوگ مجرموں سے پوچھیں گے کیا چیز لے گئی تم کو دوزخ میں. تو ان کا کیا جواب رہے گا، قالوا لم نکو من المصلین، یعنی کہ وہ کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے، اور نہ تھے ہم کھانا کھلاتے مسکین کو. یعنی کہ دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں جو جہنم میں انسان کو لے کے جاتی ہے. اس کو اچھی طریقے سے انڈرلائن کریے. 4 بڑے گناہ جو جہنم میں لے جائیں گے. ایک ہے حقوق اللہ، یعنی کہ نماز نہیں پڑھتے. پھر اس کے بعد حقوق العباد، کھانا نہیں کھلاتے مسکین کو. اور تھے ہم بحث کرتے بحث کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ دین کی محفلیں، دین کی باتوں میں بحث کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور تھے ہم جھٹلاتے روز جزا کو، یعنی کہ قیامت پہ یقین نہیں تھا، قیامت کو جھٹلاتے تھے. یہاں تک کہ آ گئی ہمارے پاس یقینی موت، یعنی کہ جب موت آ گئی تو جب انہیں سمجھ آ گیا کہ اب دنیا ختم ہو گئی. تو ہم کو بھی دیکھیے اس سے لیسن سیکھنا ہے. کیا ہم نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کا حق ادا کرنا ہے کیا ہم ویسے کر رہے ہیں؟ پھر کیا ہم مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں؟ بیکار کی دنیا کے تو باتیں، بحث تو دور کی بات ہے، دین کی بحث میں بھی نہیں پڑھنا ہے. اور پھر قیامت پہ یقین، ہم کو تو قیامت پہ 100% یقین ہے، لیکن کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہم کو سوچنا ہے، ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم جتنا ہو سکے بہترین سے بہترین نیکیاں کرے، اور پورا اجر اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا عطا کرے. یہاں تک کہ آ گئی ہمارے پاس یقینی چیز. یقینی چیز کیا ہے؟ موت ہے یا قیامت ہے. تو ناکام آئے گی ان کو سفارشیوں کی. تو کیا ہے؟ ان کو نصیحت سے اعراض برتنے والے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ برے قرآن میں بار بار تم کو سمجھایا جا رہا ہے، بار بار تم کو نصیحت دی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم اس سے اعراض برت رہے ہو. گویا کہ وہ گدھے ہیں بڑھکے ہوئے. یعنی کہ جس طرح گدھے ایک دم ڈر کے کوئی چیز کو دیکھ کے بھاگتے رہتے، اسی طریقے سے انسان بھی ایسے ہی ہو گیا کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر بس دنیا کے پیچھے لگ گیا ہے، قرآن کو اور دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. بھاگے ہوئے ہیں شیر سے ڈر کر. یعنی کہ شیر اگر پیچھے آئے تو گدھے کتنا پریشان ہو کے بھاگتے، اسی طریقے سے انسان بھی دنیا میں لگا ہوا ہے. دین کی باتیں بھی سن کر کیا ہے، بھاگنے والا گدھے کی طرح ہوتا ہے
جس سے عقل ہوتی ہے وہ بھاگتا نہیں ہے بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے وہ دیا جائے صحیفے کھلے یا نشر کیے ہوئے، بلکہ ہرگز نہیں، یعنی کہ ہر ایک چاہتا کہ اس کے الگ الگ کتابوں اللہ کی طرف سے اس کو ملے، الگ الگ انسٹرکشنز ملے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کیا ہے؟ قرآن از اے وے آف لائف، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا دیے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ خوف رکھتے آخرت کا، ہرگز نہیں، بے شک وہ ایک نصیحت ہے، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے ایک نصیحت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو سمجھا دے رہے، فمن شاء ذکر، بس جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کر لے، اور نہ وہ نصیحت پکڑیں گے مگر یہ کہ چاہے اللہ، وہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس سے تقویٰ کیا جائے اور اہل ہے بخشش دینے یا معاف کر دینے کا، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ جس کے دل میں تقویٰ ہے اسے ڈر نہیں ہے، ہدایت نہیں، بخشش نہیں۔ تو جب تقویٰ ہی نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی نہیں ملتی ہے۔ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ تو یہاں پہ سمجھ میں آیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، تاکہ ہم جو وارننگس اللہ تعالیٰ دیے ہم اس کو سمجھیں اور نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ قیامہ مکی صورت ہے، 2 رکوع ہے اور 40 آیات ہے۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کا مطلب ہے قائم ہونا اور قیام کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس کی جو ملاقات کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے کہ انسان کے اندر جو شعور ہے اس میں اندازہ ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں یعنی کہ وہ بات کو پروف کرنے کے لیے اور انسان کو اس بات پہ یقین دلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ کیا سمجھتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو، کیوں نہیں قادر ہے اس بات پر کہ ہم درست کر دیں اس کے پور کو، یعنی کہ انسان بے فکر بیٹھا ہوا ہے کہ ہڈیاں ہو جائیں گے، یا کسی بھی طریقے سے موت آ جائے گی تو جل جائے گے، یا خبر میں ہڈیاں ہو جائیں گے، یا گر کر مر گئے تو پھر ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہڈیوں کو جمع کر کے پھر سے دوبارہ پیدا کرے، کیونکہ اتنی بڑی چیز دیکھیے، ملینز اینڈ ملینز آف پیپل ہونے کے باوجود اس کے پور کو درست کرنے پہ قادر ہے، یعنی کہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی باریکی سے انسان کو بنا سکتا ہے تو پھر اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے انسان کے گناہ کرتا رہے اپنے آگے، پوچھتا ہے وہ کب ہے قیامت کا دن، پھر جب چندھیا جائیں گی آنکھیں اور بے نور ہو جائے گا چاند، یعنی کہ اتنا معلوم ہونے کے بعد بھی انسان کیا ہے بار بار وسیع پیمانے پر گناہ کرتے جا رہا ہے۔ تو پھر کیونکہ اس کو ڈاؤٹ ہے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، تو وہ دن کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، اور کہے گا انسان اس دن کہاں ہے فرار کی جگہ، یعنی کہ بھاگنے کی جگہ جب ڈھونڈے گا انسان، اتنا سخت وہ دن ہوگا۔ ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، تیرے رب کی طرف اس دن ٹھہرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے کہ تیاری کر لو اس دن کی، اس دن کوئی کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ آگاہ کر دیا جائے انسان اس دن ساتھ اس کے جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا، یعنی کہ جو بھی نیکی کر کے آئے ہیں، یعنی کہ آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نیک کام کرے یا برا کام کرے تو اس کی سزا جزا ملتے رہتی ہے انسان کو، تو پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑے یا کوئی اچھے کام کر کے چھوڑے تو اس کا ملتے رہتا ہے، اور پھر اگر کوئی برائی بھی کرتے گئے تو پھر اس کی برائی کا بھی اس کو نقصان ملتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں کہ علم ہے جو نفع پہنچائے، مال جس کا آپ صدقہ کرے، اور نیک اولاد۔ یہ 3 چیزیں کیا ہے انسان پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ، بلکہ انسان اپنی ذات پر دیکھنے والا ہے، آگاہ ہے، اور اگرچہ ڈالے اپنی معذرت نہ آپ حرکت دیجئے ساتھ اس کے اپنی زبان کو تاکہ آپ جلدی کریں ساتھ اس کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انسان کو خود کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا کیا، اور اس کا اب اس ٹائم پہ کوئی بھی اس کے ایکسکیوزز نہیں مانے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان کو جلدی نہ کریں، یعنی کہ جب آپ کو قرآن پڑھائی جاتی تھی، جب جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو تلاوت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے تاکہ اچھے سے اس کو یاد ہو جائے، کوئی حصہ بھولے نہ اس کا، اور دوسری چیز یہ کہ پورا کا پورا پھر آگے پہنچائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بے شک ہم پر اس کا جمع کرنا ہے اور اس کا پڑھوانا ہے، یعنی کہ آپ جلدی مت کریے، یہ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ
اللہ تعالیٰ آپ کو وہ یاد دلائیں گے اور آرام سے اس کو آپ آگے پہنچا سکیں گے۔ پھر جب پڑھیں ہم اس کو تو پیروی کرے آپ پڑھنے کی، پھر بے شک ہمارے ذمے اس کا بیان کرنا ہے، یعنی کہ پڑھیے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیے اور پھر عمل کر کے آگے لوگوں کو سکھانا ہے، ہرگز نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے والی چیز کو، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انسان کو کیا ہے جلدی ملنے والی چیز ہونا، جو بھی ہونا جلدی ملنے والی چیز مین کیا ہے دنیا ہے، تو انسان کی ویکنس ہے کہ جو بھی چیز ہے جلدی جلدی ہو جانا، آخرت پہ اس کا اتنا یقین کم ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو ہر چیز مل جائے، اور تم چھوڑ دیتے ہو بعد میں ملنے والی کو۔ کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، یعنی کہ جو اہل جنت ہوں گے بالکل فریش ہوں گے اور وہ لوگ اللہ کے دیدار چاہیں گے، اور کچھ چہرے بے رونق ہوں گے، اس روز بے رونق ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کچھ اہل جنت خوش رہیں گے اور جو گناہ کر کے آئے وہ لوگ غمگین رہیں گے، وہ پریشان رہیں گے کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں جب پہنچ جائے گی حلق کو اور کہہ دیا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی کہ جب روح نکلتی جائے گی تو پھر جب کس کا بھی پھونکنا کسی کا بھی دم کرنا کام نہیں آیا، مگر اس سے یہ بھی ہے کہ ہم دم کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی تکلیف میں ہے، یا اپنے آپ پر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے سوتے وقت معوذتین پڑھ کے اپنے آپ پر دم کرتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو کچھ دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے، تو دم کرنا جائز ہے، وہ بھی قرآنی آیت سے۔ اور وہ سمجھ لے گا کہ بے شک وہ جدائی کا وقت ہے اور جڑ جائے گی یا لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ تیرے رب کی طرف اس روز روانگی ہوں گی، یعنی کہ جب موت آئے گی تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔ بس نہیں اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، یعنی کہ جو دین پر عمل نہیں کرتے تھے وہ نہ نماز پڑھتے تھے نہ قیامت کے آنے پہ یقین رکھتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے جب قرآن آتی تو اس سے منہ موڑ لیتے، پھر چلا گیا طرف اپنے گھر والوں کے اکڑتا ہوا، افسوس تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر، پھر افسوس، پھر افسوس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ 4 بار یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز بتانے کے باوجود فالو نہیں کرتے ہیں تو ان کے اوپر قیامت کے دن سوائے حسرت، سوائے ہلاکت، سوائے مصیبت اور افسوس کے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ خاص کر یہ ابو جہل کے تعلق سے بھی ہے، کیونکہ ابو جہل نے وہ پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی اس نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ کیا سمجھتا ہے انسان کیا چھوڑ دیا جائے گا بیکار؟ کیا نہ تھا ایک نطفہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے، پھر تھا جمع ہوا خون، پھر اس نے پیدا کیا، پھر درست کر دیا، پھر بنائے اس میں 2 قسمیں مرد اور عورت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کی تخلیق بتا رہے ہیں کہ ڈراپ سے ایک منی کے ایک نطفے سے انسان پیدا کیا گیا ہے، کیا نہیں ہے وہ قادر اس بات پر کہ کر دے مردہ کو وہ زندہ، یعنی کہ ایک ڈراپ سے جب اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عورت اور مرد بنا سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ مردہ کو پھر دوبارہ زندہ کر دے۔ من الشیطان الرجیم، سورہ دہر۔ سورہ دہر مدنی سورت ہے، اس کے 2 رکوع ہے اور 31 آیات ہے۔ دہر کا مطلب ہے زمانہ اعتراض۔ سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ هل اتى على الانسان حين، کیا آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے نہ تھا کوئی چیز قابل ذکر، یعنی کہ ایک ایسا ٹائم آیا ہے انسان پہ جب کہ انسان پہلے اس کی کچھ بھی تخلیق نہیں تھی، مطلب تھا ہی نہیں انسان، اس کا کچھ وجود ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیا اس کو ایک وجود میں لے کر آئے۔ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے ملے ہوئے کہ ہم آزمائیں اس کو، تو بنایا ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا، یعنی انسان کی پیدائش ایک حقیر پانی سے ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے پھر اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنائے، یعنی کہ اس کو آنکھ دیے اور اس کو کان دیے تاکہ وہ دونوں کو استعمال کر کے اچھی زندگی گزارے۔ بے شک ہم نے راہ دکھائی ہم نے اس کو راستے کی، خواہ وہ شکر گزار ہو یا خواہ ناشکرہ ہو، یعنی کہ یہ بھی چوائس انسان کو مل گئی۔ ہر انسان کیا ہے کہ فطرت پہ توحید ہوتی ہے، تو انسان کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھی چوائس دی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے یا ناشکرہ ہو۔ پھر جو ناشکرہ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے، بے شک ہم نے تیار کی ہم نے کافروں کے لیے زنجیروں کو اور توق کو اور بھڑکتی آگ کو، یعنی کہ جو ناشکرہ ہوتا ہے جو انکاری ہوتا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جہنم میں۔ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں اتنے موٹے ہوں گے کہ ان کا ایک دانت یا ایک داڑھ ان کا احد پہاڑ کے برابر ہوگا،
تو ان کو زنجیروں سے باندھا جائے گا۔ بے شک نیک لوگ پئیں گے ایک ساگر ہے اس کی آمیزش کافر سے، یعنی کہ اگین نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ ہمیشہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جہنم کے ساتھ جنت کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ کتنی تکلیف میں رہیں گے۔ پھر جو لوگ نیک ہوں گے تو ان کے لیے کیا ہے، کافر کا مطلب ہے ایک ٹھنڈا اور اچھا فلیور جس میں ہوتا نا، تو وہ ایک جنت کا چشمہ ہے جس میں خوشبو اور ٹھنڈک ہوگی۔ تو نیک لوگوں کو ایک اچھی سی پیاری سی کرسٹل گلاس میں ان لوگ کو یہ پلایا جائے گا، پھر ان کے لیے ایک چشمہ ہے، پئیں گے اس سے اللہ کے بندے، پھاڑ لے جائیں گے اس کو پھاڑ لے جانا۔ وہ پوری کرتے ہیں نظر کو اور وہ ڈرتے ہیں ایک دن سے ہے اس کی آفت پھیل جانے والی، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوں گے، وہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے۔ تو جہاں بھی جنتی جائیں گے وہاں پہ ایک ایک اپنا چشمہ لے کر جائیں گے، اور وہ لوگ کون ہوں گے جو ایسا کر سکیں گے؟ وہ لوگ وہ ہوں گے جو اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں، یعنی کہ نظر جو غیر واجب خود پر واجب کر لیتے ہیں اس کو بھی پوری کرتے ہیں، پھر اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں، تو ایسی نظر پسندیدہ بھی ہے۔ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے نام پر کر کے رہتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں ایک دن سے ہے اس کی آفت پھیلے جانے والی، یعنی کہ وہ لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، یعنی کہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ سے اجر چاہنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانے سے محبت رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو سب سے افضل عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک تو کھانا کھلانا ہے اور اچھی بات کرنا ہے۔ انما نطعمکم، بے شک ہم کھلاتے ہیں تم کو اللہ کی ذات کے لیے، نہیں ہم چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکریہ، یعنی کہ کوئی بھی فیورز نہیں چاہتے، کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں، کوئی تھینک یو نہیں، کوئی ورڈ نہیں چاہتے۔ یہاں تک کہ اگر ہم کسی کو کچھ ہیلپ کریں یا کسی کو کچھ دے تو ان کو دعا کریے ہمارے لیے بول کے یہ بھی کہنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اگین یہ بھی پھر کیا ہے، آپ جو کرے اس کے بدلے میں کچھ مانگنا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نارملی ہم بول سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کچھ فیور کر کے بولے تو پھر وہ اس سے کچھ ایکسپیکٹ کرنے میں آتا ہے۔ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اس دن سے منہ بنانے والا ہوگا، تیوری چڑھانے والا ہوگا، یعنی کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، بس بچا لے گا ان کو اللہ شر سے یا تکلیف سے اس دن کی، اور عطا کرے گا ان کو تازگی اور خوشی، یعنی کہ جو خیر بانٹنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ہی خوشی ہے، اور جزا دے گا ان کو بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جنت اور ریشم کی شکل میں، اس میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے مسنتوں پر، اور نہ وہ دیکھیں گے اس میں دھوپ اور نہ جاڑا، یعنی کہ جنت میں ایسا پلیزنٹ ویدر رہے گا، نہ دھوپ نہ ٹھنڈک زیادہ رہے گی، بس بالکل بہت اچھا ویدر، بہت پلیزنٹ ویدر، جس میں لوگ لٹرلی انجوائے کرتے ہوں گے مسنتوں پر بیٹھ کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی جنت نصیب کرے، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر اس کے سائے، اور نزدیک کیے گئے اس کے پھل جھکے ہوئے، یعنی کہ جو وہ لوگ کھانا چاہیں گے اس کے وہ پھل خود بخود ان کے طرف آئیں گے، اور پھرائے جائیں گے ان پر برتنوں میں چاندی کے اور پیالے ہوں گے، شیشے کے چاندی میں سے اندازے سے بھری ہوئی ہوں گی ان کا اندازے کے ساتھ، یعنی کہ اتنی خوبصورتی میں، اتنے چاندی کے شیشے کی طرح کرسٹل کلیئر وہاں پہ گلاسز ہوں گے جس میں وہ پلائے جائیں گے، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں ایک جام ہوگی اس کی ملاوٹ زنجبیل کی، ایک چشمہ ہوگا اس میں نام رکھا جائے گا سلسبیل، یعنی کہ یہ جنت کے چشمے ہیں۔ کافور ہم پہلے لے چکے ہیں، وہ ٹھنڈا ڈرنک ہے، زنجبیل جو ہے وہ گرم ڈرنک ہے، اور سلسبیل جو ہے وہ ایک شیرین اور خوشدل پانی ہے۔ تو ایسے چشموں سے جنتیوں کو پلایا جائے گا، اور گھومیں گے ان پر لڑکے، ہمیشہ لڑکے رہنے والے، جب تم دیکھو گے ان کو تم سمجھو گے ان کو موتی ہے بکھرے ہوئے، یعنی کہ ینگ لڑکے اتنے مطلب ایسے دکھیں گے کہ بالکل موتی پھر رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ہمیشہ سروس میں رہیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو سب سے کمتر جنتی ہے اس کے پیچھے بھی تقریباً 1000 خادم ہوں گے، اور جب تم دیکھو گے اس جگہ تم دیکھو گے نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہت، اوپر ان کے کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے، سبز اور موٹے ریشم کے، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن چاندی سے، اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب، یعنی کہ اتنے الگ الگ درجے اللہ تعالیٰ بولے کہ پہلے کرسٹل کلیئر گلاسز میں پئیں گے، پھر چشموں سے پئیں گے، پھر لڑکے ان کو پلائیں گے، اور سب سے اونچا درجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب، بے شک یہ ہے ہمارے لیے بدلہ اور ہے تمہاری کوشش قابل تعریف، بے شک ہم نے نازل کیا، ہم نے آپ پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کرنا، یعنی کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کیا ہے، آہستہ آہستہ تقریباً 23 ایئرس میں یہ نازل ہوئی تاکہ آپ اس کو سمجھے اور اس کو یاد کرے اور اس پہ عمل کرے، بس صبر کرو اپنے رب کے حکم پر، اور نہ تم اطاعت کرو ان میں سے
کسی گنہگار کی ناشکرے کی، اور یاد کرو نام اپنے رب کا صبح اور شام اور رات کے اوقات میں، یعنی کہ فجر اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان سب نمازوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ سجدہ کرو اس کے لیے اور تسبیح کرو اس کی رات، طویل رات یعنی کہ تہجد کی نماز ہے۔ بے شک یہ لوگ تو محبت رکھتے ہیں جلد ملنے والی سے اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے آگے بھاری دن یا بوجھل دن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ صرف دنیا چاہتے ہیں جلدی، کیونکہ دنیا میں جلد فائدے ملتے ہیں اور وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے ہی پیدا کیا ہم نے ان کو، اور ہم نے مضبوط کیا ان کے بندھن کو، اور جب چاہیں ہم بدل دیں ہم ان کی شکلوں کو، یا بدل دینا یعنی کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ایک تو شکل بھی بدل دیتے ہیں اور پھر ایک کے پیچھے ایک دوسرے قوم کو بھی بدل دیتے ہیں۔ جیسا شکل بدلنا یعنی کہ جس طریقے سے بچپن رہتا ہے، پھر انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی کتنی اس میں تبدیلی آتی ہے۔ بے شک یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے، تو جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، یعنی کہ ایک فائنل ریمائنڈر ہے۔ اگر اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو پھر جنت پانا چاہتے ہو جس میں اتنی نعمتیں ہیں، تو پھر ایک راستہ اپنا بنا لے، یعنی کہ صراط مستقیم کا راستہ۔ اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ، کیونکہ اللہ ہے حکمت والا اور علم والا، داخل کرے گا جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں، اور ظالم لوگ اس نے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب۔ سورہ مرسلات مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع ہے اور 50 آیات ہے۔ مرسلات یعنی کہ ہوائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان بھیجی ہوئی ہواؤں کی جو پے در پہ ہے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کی بھی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ پھر ان ہواؤں کی جو تیز چلتی ہے، تیز چلنا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلانے والی ہے، پھیلانا، پھر جدا کرنے والی ہے، جدا کرنا، یعنی کہ یہ ہوا جو اتنی تیز چلتی ہے وہ کیا کرتی ہے، بادلوں کو الگ الگ کرتی ہے، کہیں برستا ہے کہیں نہیں برستا ہے، تو وہ پھیلا بھی دیتی ہے اس کو، پھر نشر بھی کرتی ہے اور پھر اس کو جدا بھی کرتی ہے۔ پھر ڈالنے والیاں ذکر کو عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر، یعنی کہ ہوائیں زیادہ چلتی تو پھر بجلی بھی کڑکتی ہے۔ بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ واقع ہونے والا ہے، یعنی کہ ہوا جیسی معمولی چیز جو کہ ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، یہ چیز ہمارے لیے، یہ چیز بھی اتنا کام کرتی ہے، اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ البتہ قیامت آنے والی ہے۔ اور پھر قیامت کب آئے گی؟ پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے، اور جب آسمان کھولا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے۔ کس دن کے لیے وعدہ دیے گئے؟ فیصلے کے دن کے لیے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ دن، اتنے دن سے جب پوچھتے تھے نا کب آئے گی قیامت، تو پوسٹ پون ہوتے رہا، کیونکہ یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اس دن ہر ایک کا فیصلہ ہوگا۔ فیصلے کے دن لوگوں میں اچھے برے میں فیصلہ کیا جائے گا، اور سب سے پہلے امت محمدی کا حساب کتاب ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے فیصلے کا دن، یعنی کہ یہ دن اتنا سخت ہوگا، ہر ایک کی اچھائی برائی، چھوٹے سے رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا جو عمل ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ اور پھر یہ بدلے کا بھی دن ہے کہ جو دنیا میں کسی کے ساتھ برائی کر کے آیا ہے تو پھر اس کے نیکیوں میں سے اس کی کمی کی جائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ آیت جو ہے اس سورے میں 10 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے، یعنی کہ جھٹلانے والے کون ہیں پہلے سن لیجئے۔ قرآن کو جھٹلائے، رسول کو جھٹلائے، اللہ تعالیٰ کو اور اس کی نشانیوں کو جھٹلائے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانے، تو ان کے لیے کیا ہے پھر؟ ہلاکت ہے۔ کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو، پھر ہم پیچھے لاتے ہیں ان کو بعد والوں کے، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تم کو حقیر پانی سے، پھر رکھ دیا ہم نے اس کو ٹھکانے میں مضبوط، طرف اندازے ایک وقت معلوم تک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولے حقیر پانی سے بنا کے جب تک تم پیدا ہونا تھا اس ٹائم تک تم کو جائے قرار دیا، پھر اندازہ کیا ہم نے، پس کتنا اچھا ہے اندازہ کرنے والا، پوری قوت، شکل، ہر چیز دیے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کب وہ انسان کی شکل میں پیدا ہوگا۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو جمع کرنے والی زندوں اور مردوں کے لیے، اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ بلند، اور پلایا ہم نے تم کو پانی، یعنی کہ اللہ کی نشانیوں کو پہچانو۔ یہ سب چیزوں کو نہیں پہچانتے، ان سب چیزوں پہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے ان کے اوپر کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو پانی پلاتے ہیں، پہاڑ اتنے بلند ہے جو کہ ارتھ کو تھامے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی تم ان چیزوں کا انکار کرتے ہو۔ انطلقوا الی ما کنتم، چلو طرف اس چیز کے جو تھے تم اس کو تم جھٹلاتے، چلو طرف ایک سائے کے جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ
دینے والا اور نہ کام آئے گا، یعنی کہ جہنم کا ایک پیڑ ہے جس کے صرف 3 برانچز ہوں گے، اس سے نہ کسی سایہ ملے گا نہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا، نہ سایہ دینے والا اور نہ کام آئے گا۔ آگ کی لپیٹ سے بے شک وہ پھینکے گی چنگاریاں محل جیسی، یعنی کہ جہنم کی آگ ایسے ہوگی کہ ایک ایک چنگاری اس کی اتنی محل جیسی اونچی ہوگی، گویا کہ وہ اونٹ ہے زرد رنگ کے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ دن ہے نہیں وہ بولیں گے اور نہ اجازت دی جائے گی ان کے لیے اور وہ معذرت کریں گے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی کہ وہ دن کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی ایکسکیوزز پیش کر سکیں گے۔ ھذا یوم الفصل، یہ دن ہے فیصلے کا، جمع کر دیا ہم نے تم کو اور پہلوں کو، پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال پس چال چلو مجھ سے، یعنی کہ اب اللہ کے خلاف چلنے کوئی اگر چال باقی ہے تو پھر کر کے دکھاؤ۔ دنیا میں تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، قرآن اور سنت کو جھٹلاتے تھے اور اس کے خلاف چالیں چلتے تھے، تو اب کیا کر سکتے؟ اپنی طاقت کے مطابق دکھاؤ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن مجرموں کے لیے۔ بے شک متقی لوگ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے اور پھل اس میں سے جو وہ چاہیں گے، اور کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ بے شک ہم بدلہ اسی طرح بدلہ دیں گے محسنین کو، یعنی کہ جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے پھر جنت ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ تھوڑے سے، بے شک تم مجرم ہو، یعنی مجرم کیا ہے؟ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتے لیکن آخرت میں مجرم ہی ہے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جب کہا جاتا تھا ان سے رکوع کرو، نہ وہ رکوع کرتے۔ ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ پس ساتھ کون سی بات کے اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے، یعنی کہ اب قرآن آ گئی ہے، قرآن کو جھٹلاتے تو اس کے بعد پھر وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین یا رب العالمین۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا